السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقر قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے اس کو حصوں میں تقسیم کر کے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ دیکھنے والے کو بھی آسانی ہو اور مجھے بھی اچھے طریقے سے بتانے میں بہتر لگے۔ تو یہ میں شروع کرتا ہوں یہاں سے 183 نمبر آیت ہے سورہ بقر کی۔ یہاں اس آیت سے روزوں کا حکم ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ 184ویں آیت ہے، گنتی کے چند ہی دن ہیں لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں کی گنتی پوری کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی پہ سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہے اگر تم با علم ہو۔ تو یہ روزوں کے متعلق حکم آیا تھا، تو اس کو میں ذرا تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں، کیونکہ یہ سمجھنا ذرا آسانی ہو جائے گی پھر۔ تو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1774 نمبر ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورہ کا روزہ موقوف ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے ہے کہ قریش کے لوگ جاہلیت کے زمانہ میں عاشورہ کا دن روزے رکھتے تھے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر اس دن روزے کا جب حکم ہوا تو پھر جب روزے فرض ہو گئے تو اس وقت آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ بے شک نہ رکھے، کیونکہ یہ اب فرض نہیں رہا، جو فرض ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ 1776 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے میں فحش باتیں نہ کریں، نہ جہالت کی۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ 2 بار کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ حضرت نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میں اپنی خواہش ترک اور وہ اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں تو وہی اس کا بدلہ دوں گا اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا۔ کیونکہ روزہ جو رکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا حکم ہے تو وہ حکم ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ 1778ویں آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، روزے دار لوگ بہشت میں اس دروازے سے جائیں گے، روزے داروں کے سوا کوئی اور اس دروازے میں سے نہ جائے گا۔ جب وہ جا چکیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک دروازہ علیحدہ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنا دیا ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے تھے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوا کریں گے۔ پھر 1781ویں آیت ہے بخاری شریف کی، ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی حدیث میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں جو روزوں کے متعلق ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنا باقاعدہ جو ہے وہ سلسلہ آگے شروع کرتے ہیں۔ تو
یہ ایسے ہے کہ 185ویں آیت ہے سورہ بقر کی، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق کو باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ روزے کی راتوں آگے 187ویں آیت ہے، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہارے پوشیدہ خیانتوں کا علم اللہ کو ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور عورتوں سے مباشرت اس وقت تک نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ آگے 188ویں آیت ہے کہ اور ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب رشوت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، کسی بھی محکمے میں چلے جائیں اس میں رشوت ہے، انسان بھی مجبور ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے اللہ تعالیٰ کئی راستے کھول دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام نہیں ہوگا تو آپ نے رشوت ضرور دینی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار راستے کھول دیتا ہے۔ آپ کا اگر کام کوئی نہ ہو رہا ہو تو اس میں رشوت نہ دے کر ذرا آزمائیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کہ وہ کیسے آپ کا کام جو ہے وہ کھولتا ہے۔ 1778 نمبر حدیث ہے حدیث بخاری شریف کی، اور 1781 نمبر جو ہے وہ بھی حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو یہاں پر میں حدیث کی بجائے آیات بول گیا ہوں، ان کو احادیث سمجھا جائے۔ 187 نمبر آیت جو ہے سورہ بقر کی، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، وہاں سیاہ کی جگہ بھی سفید بول دیا گیا ہے، لیکن اس کو درست فرما لیں تو پڑھنے والے کے لیے بھی اور زیادہ بہتر ہو۔